بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم کے طبقات۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا قول ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جہیم، نمبر 7 حاویہ۔ پوری آیت کے خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ عذاب جہنم کی چند صورتیں۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو خداوند علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہے: آگ کا عذاب۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام صعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچے گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے، اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈال دیا جائے گا تو آگ کے شعلوں میں وہ سب جلتے ہوئے تنور کے منہ تک اوپر آ جائیں گے، پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے تو وہ سب اوپر سے نیچے تنور کی گہرائی میں گر پڑیں گے۔ خونی دریا کا عذاب۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا۔ گل پھڑے چیرنے کا عذاب۔ کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک گل پھڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا، پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو پھاڑ دے گا جب تک پہلا گل پھڑا درست ہو جائے گا، پھر اس کو پھاڑ دے گا۔ اسی طرح گل پھڑے درست ہوتے رہیں گے اور وہ فرشتہ ان کو سنسی کی پکڑ سے چیرتا اور پھاڑتا رہے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا۔ پتھراؤ کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا، پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا، پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ منہ نوچنے کا عذاب۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے،
यानी लोगों की गीबत करते थे और लोगों की आबरू रेजी करते थे। सांप बिच्छू का अजाब। हदीस में है कि आज में ऊँटों के मिसल बड़े बड़े सांप होंगे जो जहन्नमियों को डसते होंगे। वो ऐसे जहरीले होंगे कि अगर एक मर्तबा काट लेंगे तो 40 बरस तक उनके जहर का दर्द नहीं जाएगा। और लगाम लगाए हुए खच्चरों के बराबर बड़े बड़े बिच्छू दोषियों को डंक मारते रहेंगे कि एक मर्तबा उनके डंक मारने की तकलीफ 40 बरस तक बाकी रहेगी। बाज दोषियों के गले में सांपों का तौक पहना दिया जाएगा जो निहायत ही जहरीले होंगे और वो लगातार काटते रहेंगे। हलक में फंसने वाले खानों का अजाब। दोषियों को हलक में फंसने वाला खाना खिलाया जाएगा जो उनके हलक में फंस जाएगा और उनका दम घुटने लगेगा तो वो पानी मांगेंगे। उस वक़्त उनके सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा जिसकी गर्मी का ये आलम होगा कि बर्तन मुंह के सामने लाते ही चेहरे की पूरी खाल जल भुनकर और पिघलकर बर्तन में गिर जाएगी। और जब ये पानी पेट में जाएगा तो पेट के अंदर के तमाम आज़ा आंतों वगैरह को जलाकर टुकड़े टुकड़े करके उनके पैरों पर गिरा देगा। कुरान मजीद में है कि ज़क़ूम यानी तोड़ का दरख्त जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। और हदीस में है कि अगर ज़क़ूम का एक कतरा ज़मीन पर गिर पड़े तो दुनिया वालों के खाने पीने की तमाम चीज़ों को तल्ख और बदबूदार बनाकर ख़राब कर दे। गर्म पानी और पीप का अजाब। दोषियों को गर्म पानी जो रोगान जैतून के तिल छट की तरह गूंदा होगा पीना पड़ेगा जो मुंह के करीब लाते ही चेहरे की पूरी खाल को पिघला कर गिरा देगा। और यही गर्म पानी उनके सरों पर डाला जाएगा तो ये पानी पेट में दाखिल होकर पेट के अंदर के तमाम आज़ा को टुकड़े टुकड़े करके उनके कदमों पर गिरा देगा। इसी तरह दोज़खियों को जहन्नमियों के बदन का पीप और पिंछा भी पिलाया जाएगा जिसको गस्साक कहते हैं। उसकी बदबू का ये हाल होगा कि अगर एक डोल गस्साक दुनिया में गिरा दिया जाए तो तमाम दुनिया बदबू से भर जाए। अलहासिल जहन्नम में तरह तरह के अजाबों के साथ दोषियों को अजाब दिया जाएगा। और जिस तरह जन्नत की नेमतों को न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा है, इसी तरह जहन्नम के अजाबों को भी न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा है। गर्ज जहन्नम में किस्म किस्म के ऐसे ऐसे बेमिसलो बेमिसाल अजाबों की भरमार होगी कि दुनिया में उसकी मिसाल तो कहाँ, कोई उनको सोच भी नहीं सकता। ऊपर जो कुछ हमने तहरीर किया है वो सिर्फ समझाने के लिए चंद मिसालें लिख दी हैं, वरना जो कुछ लिखा गया है वो जहन्नम के अजाबों का 1000वां हिस्सा भी नहीं। बस उसकी मिकदार और कैफियतों और किस्मों को तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है।